بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے میں ایک اللہ کے سچے ولی کا واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ دوستو، بصرہ شہر کا ایک سردار ہمیشہ اداس اور غمگین رہتا تھا۔ کسی نے اس سے دریافت کیا کہ آخر اس پریشانی کا سبب کیا ہے۔ اس پر سردار نے جواب دیا کہ بات کہنے کی نہیں، پر کہی جاتی ہے کہ مجھ سے ایک ولی اللہ کی خدمت میں بے ادبی ہو گئی تھی، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن کہیں میں اس بے ادبی کی وجہ سے گرفتار نہ ہو جاؤں۔ سردار کہتا ہے کہ واقعی یہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ میں زیارت بیت اللہ کو چلا اور سب دوست عزیز و اقارب مجھے رخصت کرنے آئے۔ حسب دستور کچھ دور چل کر میں نے سب کو واپس لوٹا دیا، مگر ایک شخص زید جو میرے خاص میں سے تھا واپس نہ ہوا اور اس نے میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ مجبور ہو کر میں نے اس کو جھڑک دیا کہ بیت اللہ کو جانا بھی کوئی آسان کام نہیں۔ جو میرے پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہو، میرے پیچھے پیچھے نہ آؤ اور میرے ساتھ نہ چلو، اور جس رستے سے تیرا جی چاہے چلا جا۔ کہنے لگا، آقا کیا خدا اس پر قادر نہیں کہ تم کو زاد راہ جلد پہنچا دے اور مجھ کو بے یار و مددگار چھوڑ دے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی راہ لی اور میں اپنے رستے سے چلتا بنا۔ رستے بھر کہیں وہ مجھے نظر نہیں آیا، واللہ وہ کہاں غائب ہو گیا۔ جب خدا کے فضل سے حج کے تمام ارکان مکمل کر کے فارغ ہوا تو میں طیبہ کو چلا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ زید آ گیا اور سلام کہہ کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ حج کر آیا؟ کہا ہاں۔ پھر میں نے تنزیہ کہا، حج کی سند بھی ملی؟ تو کہنے لگا، کیسی سند؟ وہ کس کام آتی ہے؟ میں نے کہا، حج کرنے والوں کو بیت اللہ میں غیب سے چٹھی آتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے فلاں بن فلاں حج کو آیا تھا اور اس کا حج قبول ہو گیا۔ پھر اس سند کے ذریعے قبر اور حشر کے عذاب سے نجات ہوتی ہے۔ یہ سن کر زید روتا ہوا بیت اللہ کو واپس چلا گیا۔ جب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے فارغ ہو کر لوٹا تو کیا دیکھتا ہوں کہ زید پھر آ گیا، اور پھر اس نے سلام کیا اور ایک چٹھی اس نے میرے سامنے رکھ دی جو ایک نہایت عمدہ ریشمی کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی، جس میں زید کے بارے میں عذاب قبر اور حشر سے نجات کا لکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ پھر ذرا سکون ہونے پر میں نے معلوم کیا کہ زید تو بتا اس کی حقیقت کیا ہے، آخر یہ معاملہ تیرے ساتھ کیسے پیش آیا؟ تب اس نے بتایا کہ سنو بھائی، جب میں بیت اللہ پہنچا تو خانہ کعبہ حاجیوں سے خالی تھا، تو اس وقت میں نے گر گرا کر زار و قطار رونا شروع کر دیا کہ اے مالک دو جہاں، کیا غریب گناہگاروں کا حج بھی قبول نہیں ہوا جو مجھ کو حج کی سنت نہیں ملی؟ کیا غریبوں کا کعبہ اور صاحب کعبہ اور ہے جو وہاں سے جا کر سند لاؤں؟ مجھ کو قسم ہے تیرے عزت و جلال کی، جب تک چٹھی نہ پاؤں گا کعبے سے باہر نہیں جاؤں گا اور روتے روتے یہی مر جاؤں گا۔ پھر اچانک غیب سے آواز آئی، اے زید، نجات کی چٹھی لے اور جا اپنی راہ لے۔ پھر یہ چٹھی میرے ہاتھ میں آ گئی، اس کو لے کر میں چلا آیا۔ یہ سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اللہ اکبر، اس شخص کا یہ اعلیٰ مرتبہ ہے جس سے میں آج تک واقف نہ تھا۔ سردار بیان کرتا ہے کہ میں زید کو عزت و احترام کے ساتھ اپنے ساتھ بصرہ لے آیا اور وہ چٹھی نہایت احترام و تعظیم کے ساتھ ایک صندوق میں بند کر دی۔ جب کبھی جی چاہتا تو انتہائی ادب و احترام سے نکال کر اس کی زیارت کر لیتا، چومتا اور آنکھوں سے لگاتا تھا اور پھر محفوظ کر دیتا۔ اتفاقاً میں کہیں سفر میں تھا کہ میرے پیچھے زید کا وصال ہو گیا۔ جب میں واپس آیا تو مجھے اس خبر سے بڑا رنج و غم ہوا کہ میں ایک ولی کامل کی تدفین میں شامل نہیں ہو سکا۔ پھر اچانک مجھے وہ چٹھی یاد آئی جو میرے صندوق میں محفوظ تھی۔ اب تو میں اور بھی بے تاب ہو گیا اور اپنے اوپر افسوس کرنے لگا کہ سفر کو جاتے وقت میں نے وہ چٹھی زید کو کیوں نہ دی۔ پھر اپنا مہر شدہ صندوق منگا کر دیکھا تو اسی طرح با مہر بند تھا۔ جب میں نے صندوق کھولا تو اس میں چٹھی نہ پائی۔ اب تو میرے غم و الم کا کچھ ٹھکانہ نہ رہا۔ ایک حشر کا عالم برپا ہو گیا
ज़ारो कतार रोने लगा और रोते रोते सो गया। क्या देखता हूँ कि हीरों से और सोने से सजा हुआ एक ताज ज़ैद के सर पर रखा हुआ है और वो एक उम्दा लिबास में तख्त के ऊपर जलवा अफरोज है और इसके चारों तरफ हूरों के जुरमट खड़े हैं। मैंने इसके करीब जाकर सलाम किया तो इसने कहा, ए आका, इस कदर परेशान क्यों हो? मैंने कहा, मुझे याद नहीं, वो चिट्ठी तूने मुझे दी थी। कहने लगा, वो तो चिट्ठी ये मेरे पास है, इसी की बदौलत तो मुझे ये सारा कुछ हासिल हुआ है। अब आप मुझसे मज़ीद सवाल जवाब ना कीजिएगा, मैं अपनी मनमानी मुराद को पहुंच गया हूँ कि जो अल्लाह ने मुझसे वादा किया था वो मेरे अल्लाह ने पूरा कर दिखाया। तो दोस्तों, इस वाक़े से ये सबक मिलता है कि जो अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह उसकी सब मुरादें पूरी कर देता है। दुआ है अल्लाह ताला हम सब को भी इस वाक़े से सबक हासिल करके इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस तरह के मज़ीद अच्छे अच्छे वाक़यात के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।